بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب 18 ہیں، قسط نمبر 4 ہے آپ کا۔ جہاں تک ہو سکے نفع کے کام کرنا عام مسلمانوں کے لیے، مسلمان کی مدد سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچنا، ان کی مدد کرنا، نصیحت اور خیر خواہی کرنا۔ مسلمان بھائی اگر مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو خیریت لینا، شاید وہ ہماری مدد کا محتاج ہو۔ مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا، اور اچھے نام سے پکارنا۔ کیسے نام سے پکارنا؟ تو کل باتیں ہوئی تھی مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور ان کے سلام کے جواب دینا، یہ سلام کے فائدے ہی بتائے گئے تھے۔ اچھے نام سے پکارنا، ایک ہے ذاتی نام، ایک ہے صفاتی نام۔ ایک ہے ذاتی نام اور ایک ہے صفاتی نام۔ ذاتی نام آپ کا کیا ہے؟ سعد، سہیب، خبیب۔ صفاتی نام کیا ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہے؟ تو یہ صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، آپ کے بھی صفاتی نام ہے۔ آپ کے صفاتی نام کیا ہے؟ طالب علم ہے، لڑکا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، جتنی خوبیاں، جتنے رشتے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سب صفاتی نام ہے۔ نمازی ہیں، مومن ہیں، حاجی ہیں، جی، مجاہد ہیں، جتنی خوبیاں، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، جتنی خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں ان سب کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ تو کسی کو اگر بلانا ہے تو ان کے ذاتی نام سے بلائیں یا ان کے صفاتی نام سے بلائیں، اس کے علاوہ ہٹ کر ایسے نام سے بلانا جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، ایسے نام بلانا گناہ ہے۔ ایسے الفاظ سے، ایسے القاب سے بلانا گناہ ہے۔ اسی لیے اچھے نام سے بلانا ہے، اور نام بھی اچھے رکھنا۔ اللہ بخش نہیں رکھ سکتے نام، کیونکہ اللہ بخشنے والا تو اللہ ہے۔ عبداللہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کے نام جہاں رکھنا ہے وہاں عبد کا اضافہ کرنا ہے۔ عبد العظیم، عبد الرحمن، عبد القوی، عبد الرحیم، عبد النافع حذیفہ، جی، عبد الاحد حسان۔ اللہ کا نام اگر رکھنا ہے تو عبد کا اضافہ کرنا۔ تو بلاتے وقت بھی ایسے ہی بلانا، نافع ادرائیے، رحیم ادرائیے، منع ہے اس طرح بلانے سے، کیونکہ یہ رحیم اللہ کی صفت میں سے، نافع اللہ کی صفت میں سے، عظیم اللہ کی صفت میں سے، اسی لیے عبد کے ساتھ بلانا ضروری ہے۔ ہاں، رحیم الدین رکھے تو وہاں عبد کی ضرورت نہیں، علیم الدین رکھے وہاں عبد کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ عبد کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی بھی اللہ کا بندہ، جو بنی اسرائیل بولتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے بندے، اس کے معنی بھی۔ تو عبد کے معنی اللہ کا بندہ۔ تو اگر کوئی لڑکیوں کے نام رکھنا چاہتے ہیں تو امت الرحیم، امت العظیم، امت الحادیہ، اس طرح سے اللہ کے نام پہ شروع میں امت کا اضافہ کریں گے۔ امت کے معنی آتے ہیں اللہ کی بندی، عبد کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ، امت اللہ کے معنی اللہ کی بندی۔ تو جس کے نام جیسے ہیں اس کو اچھے نام سے بلانا۔ کسی کا نام سعد ہے، وہ سدو سدو، لڈو لڈو بلائے، مناسب نہیں ہے۔ اچھے نام سے بلائیے۔ ایسے اچھا کبھی کوئی پیار سے بلاتے، ناموں میں فرق کر کے تھوڑا سا، اگر معنی نہ بدلتے ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اچھے نام سے بلائیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا تھا؟ عائشہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے گھر میں بلاتے تھے حمیرہ، نک نیم جیسا بولتے ہیں نا،
تو حمیرہ، تو آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام رکھا، گھر کے اندر یہ نام سے بلاتے. اور حدیث کے اندر کسی بھی حدیث میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام جہاں پہ آتا ہے وہ عائشہ ہی آیا، حمیرہ نہیں آیا. ہاں حمیرہ بلائے تھے، یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے، لیکن راوی کی حیثیت سے جہاں آپ کا نام آیا وہ عائشہ ہی کے نام سے آیا ہے. اپنے خاص نام گھر کے اندر بلاتے ہوں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجمع میں ذاتی نام سے بلائے تو بہتر ہے، تاکہ مجمع کو بھی پتا چلے کہ اچھا فلاں سعد ہے، فلاں خبیب ہے. عام طور پہ گھر میں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے نام ہوتے ہیں. ہمارے برادران جو ہے، ہمارے بھائی جو ہے، ہمارے خاندان میں میرے کتنے نام رکھے معلوم؟ وہ سسٹم پہ ٹائپ کرے تھے ایک مرتبہ، جب چھوٹا تھا، 7 کی عمر کا تھا میں، 17 نام رکھے گھر کے اندر. 17 نام تھے میرے، نک نیم جس کو بولتے ہیں. ننیال الگ نام سے بلاتے تھے، ددیال الگ نام سے بلائے، گھر کے اندر بھائی ہمارے الگ نام سے بلائے. بہرحال تو جس کے اندر معنی نہ بدلتے ہوں ایسے نام سے بلانا جائز ہے. دلیل اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں حمیرہ رکھا ہے. اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے نام اور بھی کوئی رکھ کے اگر آپ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، لیکن مجمع جہاں پبلک پلیس ہے وہاں پر اپنا ذاتی نام استعمال کرنا مناسب ہے، تاکہ دوسروں کو بھی اصل نام کا پتہ چل جائے. اور کسی انسان کو بلاتے وقت اس کے قد و قامت سے نہیں بلانا. اے لمبے ادرا، اے گڈے ادرا، اے چوڑے ادرا، اے گورے ادرا، اے کالے کلوٹے ادرا، اے نٹے ادرا، اے بھینگے ادرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کسی کو معیوب نام سے بلانا جس کے اندر عیب ہو. اے لنگڑے ادرا، اے لولے ادرا، اے کنکٹ ادرا، اے نٹی ادرا، ایسے الفاظ سے بلانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت منع فرمایا ہے. ایسے الفاظ سے بلانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی نا. ہمارے عمل سے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو گناہ کبیرہ، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اپنے نفس کا اس میں خسارہ ہے بعض چیزیں، تو اس میں گناہ صغیرہ کی الگ تعریف ہے، گناہ کبیرہ کی الگ تعریف ہے. انشاءاللہ وہ توبہ اور دعاؤں کے اندر بتاؤں گا وہاں پہ. تو کسی کے جسم اور کے ساتھ سے اس کو کمی پیشی کر کے نہیں بلانا. ہاں ایسا بلا سکتے ہیں، مجاہد آئیے تشریف لائیے، اے مرد مجاہد آئیے، مجاہد الاسلام آئیے، دین کے سپاہی آئیے، نمازی آئیے، حاجی صاحب آئیے، قاضی صاحب آئیے. جی، اور اس طرح سے قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے آئیے، اللہ کے بندے آئیے، نیک لوگ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، نیک لوگ آ جاؤ، اللہ والے آ جاؤ، اللہ والے آ جاؤ، اللہ والی، اللہ والے، ایسے القاب سے بلا سکتے ہیں. نبی کی امتی آ جائیے، صحابہ پر مرمٹنے والے آ جاؤ، سپاہی صحابہ آ جاؤ، غلامان محمد آ جاؤ، غلامان رسول آ جاؤ، غلامان صحابہ آ جاؤ، خادمین قرآن آ جاؤ، خادمین مسجد آ جاؤ، آ جاؤ، داعی اللہ آ جاؤ، دعوت دینے والے آ جاؤ. دین کی نسبت پہ نام رکھ کر بلانا معیوب نہیں. حافظ قرآن آ جائیے، عالم دین آ جائیے. جس کے اندر نام کے اندر ایسے الفاظ اور ایسی شکل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. اچھے نام سے بلانا. اچھے نام سے بلانے میں فائدہ یہ ہے اگر اس کے اندر وہ اچھی خوبی نہ بھی ہو تو آپ کے بلانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوبی عطا کریں گے. آپ بولیں گے ان کو خوبی میں کہیں کو تو پھگٹ میں بیٹھے بیٹھے دوسرے نام سے بلائے تو اللہ تعالیٰ خود کی خوبی کو ختم کر دیتے. کسی اور کو اچھے نام سے بلائیں گے اللہ ہمیں نوازیں گے. ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں نا تو پہلے اللہ ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. خالی جی نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. ہاں
تو کسی اور کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، سارے عالم میں کسی کے لیے بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں، عالم اسلام کے لیے کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، چلو میں پہلے اس کو دوں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، دوسروں کے لیے آپ مانگا کرتے تھے، اپنے لیے آپ نے نہیں مانگا۔ اب میں پوچھوں ساتھ کیا ہونا ہے آپ کو؟ کچھ ہونا ہے تو بولیے۔ ہاں بولیے، سن رہا ہوں۔ وہ بھیجیے، وہ بھیجیے۔ اب اس سے پوچھتے کیا ہونا، میں کچھ بول دیتا ہوں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جاتے ہیں، فرش پر، عرش سے فرش پر جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں، نہ بندے خدا نہ فرشتہ، صرف اللہ اور رسول دونوں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پوچھتے ہیں محمد بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس مقام پہ بول رہے میری امت کا کیا حال ہوگا؟ موت کی سختی کے بارے میں آپ سنیں تو آپ اللہ سے بولے اے اللہ میری امت کی سارے موت کی تکلیف، سارے لوگوں کی موت کی تکلیف مجھے دے دے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ موجود نہیں تھے، میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، آقا سرکار دو عالم بستر پہ موجود نہیں، نہ جانے کہاں گئے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، جنت البقیع چلے گئے تھے، قبرستان میں رات کے وقت میں، شعبان کے مہینے میں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کرے، اتنی دیر تک سجدہ کرے، اتنی دیر سجدہ کرے، مجھے گمان ہوا، مجھے وہم ہوا، مجھے خیال ہوا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کو آپ پیارے تو نہیں ہوئے؟ انگوٹھے کو انگلی لگا کے دیکھی تو گرماہٹ حرکت محسوس ہوئی، دل میں اطمینان ہوا، قلب میں سکون ملا کہ ہاں آپ باحیات ہیں۔ میں کان لگا کے سنتی آپ کیا دعا فرماتے؟ آپ کہتے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ آپ نے ہمیشہ صحابہ کے لیے مانگا، صحابیات کے لیے مانگا، حسن حسین کے لیے مانگا، دو امت کے لیے مانگا، غم خاروں کے لیے مانگا، بیماروں، یتیموں، یسیروں، بیواؤں کے لیے آپ نے مانگا۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے تھے اللہ کیا فرماتے تھے معلوم؟ اے فرشتوں کہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ آپ کے مقام کو بلند کرتا رہے، بلند کرتا رہے، کب تک؟ قیامت تک۔ اب میں بولوں آپ گھر میں بیٹھ جائیے، جاب مت کیجیے، آپ کے بینک میں پیسے آتے رہتے ہیں، آپ بولیں گے کب تک آئیں گے؟ میرے بچوں کے لیے تو بھی کرنا ہے نا، خالی پیسے آئے بولے تو نہیں، آپ کے 7 کنڈی تک پیسے آتے رہیں گے، مہینہ مہینہ ہم آپ کو یہاں سے 1.5 لاکھ روپے بھیجتے رہیں گے، آپ خالی بیٹھے رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر فی الوقت تو ہاں ٹھیک ہے، سکون ہے، لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، روزانہ بلند ہو رہا ہے، ہم جب بھی درود پڑھ رہے ہیں درجے بلند ہو رہے ہیں، مقام مرتبہ بڑھتے ہی رہتا ہے، بڑھتے ہی رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دوسروں کے لیے اچھے نام سے بلائیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ ہمیں مقام دیں گے، ہمیں مرتبہ دیں گے۔ اچھا دعا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، سوچ کے دل میں کیا بول رہے ہیں؟ اس کو نہیں جا رہی دعا، پہلے میرے کو لگ رہی دعا بول کے سوچ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ایک صحابی آ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ہے۔
تو صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 2 مرتبہ دیکھوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 2 مرتبہ حج مقبول کا ثواب. پھر فرماتے یا رسول اللہ اگر میں 3 مرتبہ دیکھوں تو فرمایا 3 مرتبہ حج مقبول کا ثواب. پھر فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں. اتنا سکون سے بول رہا ہوں بولے تو سمجھ جانا، آپ لکھ لینا آپ لوگ بول کے. اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں. شے کہتے ہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز. اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. مانگتے مانگتے ہماری حلق، ہماری زبان جواب دے سکتی ہے، سوکھ سکتی ہیں، لیکن خدا کے خزانے عطا کرتے ہوئے کبھی خالی نہیں ہوتے. ارے اللہ ان کو دیتا ہے جو خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو دیتا ہے جو خرچ کرتے ہیں. تو گویا خرچ کرنا نہیں ہے، آخرت میں جمع کرنا اور دنیا میں رحمت برکت کو لینا ہے. جہاں خزانے لڑتے ہیں، جہاں رحمتیں تقسیم ہوتی ہوں، اس کے خزانے کا کیا کہنا. لکھ دیا شعر. اللہ آپ کے مقام کو بلند کرتا ہی رہے، بلند کرتا ہی رہے. اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھے نام سے پکارنا، اچھا سوچنا دوسروں کے لیے. نمبر 7 چھینکنے والے کا جواب دینا. چھینکنے کے بارے میں بتا دیا تھا نا میں آپ کو اس سے پہلے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے چھینکے تھے، اور چھینکنا اللہ کو یاد کرنا ہے. چھینکنے سے مراد اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. جی ہاں. تو چھینکنا اللہ کی طرف سے ہے، جو کام اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی معیوب نہیں، کوئی خامی نہیں. اللہ کو یاد کرنے کا عمل سامنے آ گیا، یہ برکت کی چیز ہے. اس لیے مجلس میں کوئی چھینکے اور کوئی بولے کیا اب بھی چھینکنا تھا بلکہ اگر کوئی بول دیے تو ان کو ادب احترام سے اپنے انداز میں، دوستانہ انداز میں ان کو بتا دیں. اور چھینکنے کے بعد کیا بولنا معلوم؟ بولے کیا بولنا معلوم ہے ہمارے، کیا بولنا؟ الحمدللہ. پھر الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. تو اللہ کی تعریف یاد دلائی جا رہی ہے آپ کو. اچھی بات ہے بری بات ہے؟ ارے ہاں بھائی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ہاں ہاں ہاں. ان کو ان کے انداز میں سمجھا دینا. البتہ چھینکتے وقت کیا کرنا؟ اچھا چھینک کا جو ہے نا، چھینک جو لیتے ہیں وہ 10 فٹ تک اس کا پاور جاتا ہے. 10 فٹ تک AK-47 کے جیسا. یہاں چھینکے بولے تو وہاں دیوار تک چلے جاتا پاور اس کا. تو کیا کرنا؟ ایسے کونے میں، ایسے دائیں ہاتھ سے ایسے، یا ایسے ایسا کرتے رہو بہت سارے لوگ. تو ہاں ایسے سیکھ کے وہ لگا تو 2 ہاتھوں کو مل لیا ایسا ادھر کی جیسا. اب مسافہ کرتے کسی سے پھر. اسی لیے اچھا طریقہ یہ ہے. ہاں البتہ آپ کے پاس رومال ہے، آپ کے پاس دستی ہے، تو پھر دستی کھول کے ایسے لے سکتے. ٹشو پیپر ہے تو ایسے لے سکتے. پانی ہے ہاتھ سے کر کے فوراً دھو لے سکتے ہیں آپ. چھینک لینے میں بائیں طرف دیکھنا. اگر کوئی بائیں طرف کھڑے ہیں، دائیں طرف نہیں ہے تو دائیں طرف چھینک لینا. دائیں بائیں بھی ہیں تو بیچ میں جھک جانا ایسے. اور غلطی سے چھینکتے وقت آنکھیں کھلی رکھنے کی بالکل کوشش نہ کرنا. مذاق میں بھی نہیں، مذاق میں بھی نہیں. بلی، کتا، بکری، گدھا، خچر، گھوڑا
جتنے بھی جانور چھینکتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر کے چھینکتے ہیں. آنکھیں اگر کھلی رکھنے کی کوشش کریں تو 2 آنکھیں باہر نکل کے ہاتھ میں آ جائیں گی. اتنا پاورفل رہتا چھینکتے وقت. آٹومیٹکلی بچپن سے جب سے چھینک شروع ہو جاتی ہے نا خود بخود آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھیں گے بلکہ ٹرائی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرنا. دیکھیں گے بلکہ کوشش بھی مت کرنا، ہرگز نہیں. مذاق کی بات نہیں ہے یہ. اور ہمارا مزاج ایسی ہے، نہیں بول تو کر کے دیکھتے. وہ دیوار اینٹ کی جیسا نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا نہیں دیکھنا برائے مہربانی بولے تو وہی کھول کے دیکھ رہے. کیا بول رہا ہوں؟ اب بڑھتی عمر میں آپ لوگوں کے ذہن میں آتی بات کئی کو نکو بولے ہوں گے مولانا بول کے دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ. غلط بات ہے. ہاں، اس بات کا خاص اہتمام کریں گے. ٹھیک وقت آنکھیں پوری مکمل بند رہیں گی اور دونوں ہاتھ یا کونی اپنے ناک کے دونوں طرف لیں گے تاکہ ہمارے چھینک کے اثرات دوسروں پر نہ پڑے. دوسرے لوگ پھر ہماری چھینک کو معیوب نہ سمجھے، عیب دار نہ سمجھے. تو چھینکنے والے کا جواب دینا الحمدللہ بول دیے تو اس کے بعد جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ. جس کسی نے یرحمک اللہ تو اس کے جواب میں پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم باحوالکم. اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے. یہ ترجمہ ہے. اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چھینکنے والے پہلے کہاں چھینکنا ہے؟ دائیں. اگر کوئی نہیں ہے تو بائیں طرف چھینکنا. اگر کوئی ہے دائیں بائیں طرف تو دائیں طرف چھینکے. دونوں طرف بھی اگر ہیں تو سامنے چھینکیں گے. بات سمجھ میں؟ اگر بولے سامنے بھی ٹھہر کے ہے تو کیا پیچھے پلٹنا؟ پیچھے پلٹ تک نکل جاتی چھینک. پھر کیا کرنا؟ دونوں ہاتھ فوراً سے رکھ لیں. اور آئے تو روکنا بھی نہیں. جمبھائی آئے تو روکنا. یہ شیطان کی طرف سے سستی آتی ہے. نیند آ رہی، سستی آ رہی، یہ شیطان کی طرف سے. کب آتی معلوم نیند ہمارے کو؟ معلوم سکون کی نیند. جمعہ کے دن مسجد میں امام صاحب خطیب صاحب بیان کرے تو آتی زبردست ایسا اچھا سوتے لوری گئے جیسا. پوری تھکان ہفتے بھر کی مسجد میں نکال لیتے آ کے. یاد رکھیے کوئی اونگا تو الگ بات ہے، کوئی ٹیک لے کے ایسا سو گیا بولے تو ایسا ہو گیا بولے تو ختم، وضو ٹوٹ گیا اس کا. جی ہاں. یہ مسلمان کا حق ہے ٹھیک ہے تو جواب دینا. نمبر 8 ہدیہ دینا اور دعوت قبول کرنا. ہدیہ دینا اور ہدیہ دعوت قبول کرنا. دینا بھی لینا بھی. اب دے کے امید نہیں رکھنا انہیں بھی دینا میرے کو بول کے. میں دیا نا پرسوں انہیں اب میرے کو دینا بول کے. کیا رہتا دوستوں کا مزاج بڑھتی عمر میں نوجوانوں کے. انہوں بریانی کھلایا آج تو پھر نیکسٹ ٹائم جب بیٹھتے نا انہیں سوچتے اب انہیں کھلائیں گے میرے کو، پرسوں میں کھلایا نا اب بار بار میں کھلانا کیا. میں جب میں کھلایا اب تو کھلا بولے تو عدلے کو بدلا ہو گیا. ہاں دوستانہ انداز میں بول لیے نہیں بھائی اس سے پہلے آپ کھلا دیا اب میں کھلاؤں گا میں اپنی خوشی سے، تو الگ بات ہے. کسی کو چائے پلا کے ان سے جوس پینے کی امید نہیں رکھنا. بات سمجھ میں آئی؟ تو رمضان کا ایسا قصہ ہو جاتا افطاری کچھ بھی نہیں تو چچا کھجورا بھیجے تو موزہ آ گئے واپس. یہ موزہ بھیجے تو یہ وہاں پہ بھجی آ گئے، بھجی واپس بھیجے تو حلیم آ گئی، حلیم بھیجے تو بریانی آ گئی. کسی کو کچھ کھلانے کے بعد ان سے امید نہیں رکھنا. کسی کو کھلا پلا کے کام کرائیں گے سوچے تو گویا آپ بکرا بنا رہے کسی کو. کیوں؟ نہیں کھلائے نہیں پلائے تو اللہ تعالیٰ کام نہیں کروا دیتے. غلط بات ہے. ہدیہ دے کے احسان بھی نہیں رکھنا. کوئی گفٹ دے دیے اس کو احسان نہیں رکھنا. اللہ کو احسان رکھنا پسند نہیں ہے. تو دعوت اگر کوئی دیے تو دعوت قبول کرنا. دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے.
ہدیہ دینا بھی سنت، ہدیہ لینا بھی سنت، اور ہدیہ دینے میں آپس میں اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا، سامنے والے کو کون سی چیز ضرورت ہے۔ کسی کا انتقال ہوتے مسجدوں میں قرآن کے ڈبے آئے تھے 30 پاروں کا، قرآن کے سیٹ آ رہے ہیں، منزل، یاسین، مسجد میں دے رہے ہیں، ایسال ثواب کیا سے دے رہے ہیں نا، تو پوچھنا مسجد والوں سے بھئی کیا ضرورت ہے اور کیا کیا ہے، پھر اپنے حساب سے جو دے سکتے وہ دے دینا۔ وہ لا کے ڈبے رکھتے جا رہے ہیں مسجد کے واسطے بول کے رکھتے جا رہے ہیں، پڑھنے والے کوئی بھی نہیں۔ کتنی معیوب بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک امام صاحب کو دعوت دی گھر میں، امام صاحب گھر پہ آئے تو بیگم صاحبہ نوٹا گن رہے تھے، 2,000 کے نوٹا۔ وہ امام صاحب آتے جو ہے انہوں اندر بھاگے، امام صاحب دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے جو خاتون گھر والے پیسے گن رہے تھے نا، وہ اٹھ کے آ کے دسترخوان پہ گرے۔ اب دسترخوان پہ جو بھی رکھیں گے سب حلال نا۔ اب امام صاحب بیٹھ گئے، اب انہیں پریشان، یہ کیا ہے، کھانے کے بعد لفافہ ہاتھوں دیتے، یا تو پہلے سے رکھا ہوا ہے بول کے اٹھا دیے پیسے، کھانا وانا کھا لیے، خوش خوش، اس کے بعد چلے گئے۔ جانے کے بعد بیگم پوچھ رہے ہیں شوہر سے، اجی وہ کہاں ہے؟ تو کیا کہاں ہے؟ ارے وہ جی وہاں رکھی تھی نا میں۔ بولے کیا رکھے؟ بولے پیسے۔ اور میرے کو کیا معلوم تم رکھے سو؟ ارے نہیں جی 6,000 روپے رکھی، 3 نوٹا تھے 2,000 کے۔ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں گیا، میں تو گھر میں چھوں بھائی، میں رکھی یہاں پہ، اللہ قسم میں رکھی تھی پیسے۔ شوہر ہے میں نہیں نکالا پیسے، میں کیوں نکالوں گا جان، میں خود تمہارے اوپر قربان کرتا ہوں پیسے، تمہارے پیسے لے کے میں کیا کروں؟ پھر کون آئے گھر میں، کون آئے؟ امام صاحب آئے تھے۔ ہاں 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 امام صاحب آئے تھے۔ ارے امام صاحب کے بارے میں سوچنا توبہ توبہ، غلط بات ہے نا جی، انہوں نے اٹھایا بول کے نہیں بول سکتے نا۔ پھر ہم دونوں کے علاوہ کون آئے؟ پھر امام صاحب ہی شاید نا۔ پھر ہاں وہ بھی صحیح، اب پوچھ بھی نہیں سکتے نا امام صاحب اٹھائے کیا بول کے۔ اب شوہر ایسے کام بھی کر رہے، دیکھو امام صاحب بول کے دل میں سوچ لے رہے، بیگم بھی بولے جانے تو جی، ان کو کیا ضرورت تھی کہ پیسے لے لیے انہوں۔ اب اگلے سال پھر موقع آیا امام صاحب کو دعوت دینے کا، گاؤں والوں میں ایک مزاج ہے، سال میں ایک مرتبہ تو کم سے کم امام صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دینا بول کے۔ تو امام صاحب خوش، ارے وہ گھر سے دعوت آئی پھر بول کے۔ تو بیوی بول رہی اب آئے تو جو ہے ان سے نہیں پوچھنا پیسے بول کے، کیا ہے کھاتے پیتے پیسے چلے ختم ہوتے رہتے، لیکن خاموش کھلا کے بھیجنا، ان کو نہیں پوچھنا۔ نہیں 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 میں پوچھتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھے تو بے چینی ہو رہی میرے کو، انہوں پیسے اٹھائے بغیر بولے کیسا لیتے انہوں، نکو جی نہیں پوچھنا۔ تو بہرحال آئے امام صاحب، آئے دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا وانا کھا لیے، دعائیں دیے، تو انہوں نے پوچھے امام صاحب ایک بات پوچھتے، امام صاحب خوشی میں نہ کو سمجھو، آپ کو ضرورت ہے تو ہمارے کو بولو، ایک بات۔ بولے امام صاحب بولے پوچھیے کیا بات ہے۔ امام صاحب آپ برا نہیں مانا، بیوی بولے جانے دو جی نکو پوچھو، ارے جانے دو جی اچھا نہیں دکھتا۔ وہ تو انہوں کا ٹکتے بولے نماز پڑھے تو دل نہیں بول رہا ان کے پیچھے نماز پڑھنا بولتے، اس کیسے میں پوچھ لیتا ہوں آج انہوں اٹھائے کیا پیسے بول کے۔ اب پوچھ ڈالے انہوں، امام صاحب ہمارے بیگم جو ہے پیسے وہاں رکھے تھے، توڑ کے آ کے دسترخوان پہ گر گئے ہوا سے، وہ آپ اٹھائے گیا پیسے؟ تو امام صاحب رونا شروع کر دیے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ بیوی بولی تمہاری کو بولی میں نکو پوچھو بول کے۔ اب انہیں بولے امام صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں پوچھتا ہوں، میں نہیں بولتا ہوں۔ امام صاحب جاننے دیجیے، وہ پیسے ہونا بول کے نہیں پوچھا، خالی آپ نکالے نہیں نکالے یہ پوچھ رہا تھا، میں بولتا ہوں۔ امام صاحب کا رونا 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 رونا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، بند ہو گیا، سامنے قرآن رکھی ہوئی تھی، وہ قرآن لا کے سورہ بقرہ نکالے 2,000 کی نوٹ، سورہ کہف نکالے 2,000 کی نوٹ، سورہ یاسین نکالے 2,000 کی نوٹ۔ انہوں بولے میں اٹھایا لیکن اٹھا کے قرآن میں رکھا،
آپ لوگ روزانہ قرآن پڑھتے نا، اس میں آپ کو پیسے مل جاتے بول کے رکھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال سے اب تک آپ لوگ قرآن بھی نہیں کھولے. کم سے کم قرآن اگر کھولتے تو آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں. میں رکھا بھی اس لیے کہ آپ روزانہ قرآن کھول کے دیکھتے پڑھتے ہیں تو آسانی سے مل جائیں گے آپ کے پیسے، اس لیے میں اٹھا کے رکھا تھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھے. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر الزام لگائے کہ میں پیسے نکالا. میں اس لیے مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے 1 سال سے آپ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، یعنی قرآن کو برکت سمجھ کے گھر میں رکھ دیے. وہ نعرہ نہ لگاتے نہیں، پیٹ ہے کدواں، نہ کھاتے نہ پھوڑتے، نعرے لٹکتے رہتا ہوں. وہ نہ کھاتے نہ پیتے، وہ سکتے رہتا بیچارہ. انہیں ہری مرچیاں لگاتے، سکتے رہتی مرچیاں، نیموا لگاتے، سکھ جانے کا باہر پھینک دیتے. قرآن کے ساتھ اتنی بے حرمتی. دعوت دینا بولے تو واقعہ یاد آیا. تو ہدیہ کسی کو دینا ہے تو دیکھنا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز نکال کے دے دیں گے تاکہ ہدیہ بھی ہو جائے، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور ہماری نیت اور ہمارے ہدیے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما دیتے ہیں. ابھی ہدیے کے بارے میں بات باقی ہے، انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے. اور کوئی سوال؟ یہ ہدیے کے بارے میں بات مکمل کر لیں گے تاکہ آج کا ایک عنوان مکمل ہو جاتا. تو بہرحال ہدیہ دینے میں مقدم کیا کرنا، جس کو جو ضرورت ہو محسوس کر لینا، معلوم کر لینا اپنے انداز میں. اور دوسری بات یہ ہے ہدیہ دینا بھی اور ہدیہ کوئی دیے تو لینا بھی، اور ہدیے پہ ہدیہ دینا بھی سنت ہے صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک شال آ گئے تھے، اس میں لال کلر کے دھاریاں تھے اس میں، تو پہنے تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ کیا شاندار ہے ماشاء اللہ شال. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرے، اٹھا کے ان کو دے دیے. ان کو پسند آیا نا، تو نبی علیہ السلام نبی تھے، جو تمہیں پسند وہ مجھے پسند، اس لیے ان کو دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام. تو ہدیے پہ ہدیہ دینا بھی سنت ہے. یہ نہیں کہ میرا بعض لوگوں کا رہتا بھائی نہیں بھائی ہمارے وہ چاچا بھیجے تھے میں کس کو نہیں بھیج سکتا، یہ نشانی ہے، وہ الگ بات ہے. تو ہدیہ دینے میں ضرورت کی چیز مقدم رکھنا، اور کیا دینا، دینی کتابیں، مسواک، عطر، کھجور، کلونجی، زیتون، ایسا مستحب جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتا دینے سے، آپ دیے وہ ثواب الگ، انہوں استعمال کر رہے تو وہ ثواب بھی آپ کو ملتا. دینی کتابیں دینا، وہ پھول کے ہارا دیے تو آج دیے تو کل مکھر جاتے ہو، کل کچے کنڈی میں چلے جاتے ہو. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو صحیح سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.